الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک امر ہے اور ایک نہی ہے۔ ہم چونکہ خطبے میں ان کاموں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لیکن آج کی آیت میں جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے آغاز میں اختصار کے ساتھ آیت کے پہلے حصے کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ چونکہ یہ خالصتاً اعتقادی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بہت توجہ، دھیان اور غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صرف دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی عقیدہ و نظریہ بھی وہ اپناؤ جو قرآن و سنت نے تعلیم کیا ہے، ذہن بھی اسلامی ہو، شکل و صورت بھی اسلامی ہو، اور عمل اور رویہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ گویا پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی مختلف حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہو۔ بعض حصوں مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات میں تو اسلام کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بعض حصوں مثلا معیشت، معاشرت، رہن سہن، لائف سٹائل، نظام عدالت، نظام تعلیم اور سماجیات میں کسی اور کی پیروی جاری ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ یہ انداز نجات اور کامرانی پانے کا انداز نہیں ہے، بلکہ ذلت اور رسوائی کا انداز ہے۔ یہود کا یہی مزاج تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ تورات کے بعض احکام کو تو مانتے تھے،
اور جن احکام کو طبیعت کے خلاف سمجھتے انہیں نہیں مانتے تھے، بلکہ کٹ حجتیاں کرتے تھے۔ اس حرکت اور اس رویے کا انجام کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی دوسرے حصے کو نہیں مانتے۔ فما اچھا اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن ہمارے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی رہنما کتاب ہے، اور قرآن کی تشریحات میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے رہنما ہے۔ میری ہمیشہ اس سے یہ خواہش رہی ہے کہ قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بات آپ تک پہنچائی جائے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے دور نبوی کے منافقین کا قابل مذمت رویہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے نظام زندگی کے ہوتے ہوئے یہود اور کفار مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مان کر چلیں گے، تمہارا انداز زندگی اختیار کریں گے۔ فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، من بعد ما تبین له الہدی، جو لوگ حق بات سے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں باوجود کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، الشیطان سول لهم، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے۔ اچھا، یہ آگے اس آیت میں اللہ نے وہ بات سمجھائی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ ان منافقین نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا ہے، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے، بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60-61 میں ایک اور انداز سے بیان فرمائی ہے۔ رویہ یہی ہے جس کا اللہ نے ان آیات میں بھی ذکر فرمایا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر جو آپ پر اتارا گیا ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، اپنے معاملات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا کھل کر انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان نے انہیں بہکا کر سیدھی راہ سے بہت دور کر دیا ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حکمران ہیں اور وہ عدالتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بجائے دوسرے کسی قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہر وہ نظام عدالت جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو، بلکہ قرآن و سنت سے متصادم نظام فکر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہو، نظام عمل انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہو، وہ طاغوت ہے۔ مولانا محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کسی اور قانون کو ترجیح دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں منافقانہ رویے سے نکل کر حکم دیا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، اعتقادی اور فکری طور پر ایک ہی نظام ہے جس کو عملاً اختیار کرنا ہے، اور وہ نظام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، نظام ہے وہ جسے سید کائنات لے کر آئے۔ ہمیں اپنے فیصلوں کو عدالت مصطفی میں لانا ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں کہلا سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مانیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر کسی طرح سے اپنے دل میں ان فیصلوں پر تنگی نہ محسوس کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پوری طرح ان فیصلوں کو مان لیں۔ میں عرض کروں کہ ہمیں آیت کے ابتدائی حصے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی قسم کے تحفظات کو ذہن میں رکھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی فرما برداری میں داخل ہو جاؤ، اور اطاعت کامل کا یہی راستہ ہے جو امن کا اور عدل کا راستہ ہے، اور اسی راہ پر چلنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ کفر اور اسلام کا ملغوبہ تیار کر کے آج کل انٹرفیتھ ہارمونی کے نام کے ساتھ ہمیں جس راہ پر چلانا چاہ رہے ہیں وہ شیطان کو اپنا رہنما بنائے ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے شان نزول میں امام ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ایک اور تفصیل ذکر فرمائی ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت
چند صحابہ کے بارے میں اتری جو پہلے یہودی تھے۔ یہ آیت حضرت ثعلبہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابن یامین، حضرت اسد ابن کعب، اسید ابن کعب، اور حضرت شعبہ ابن عمر اور حضرت قیس ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ تمام حضرات یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے دربار نبوی میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، پہلے ہفتے کے دن کی یوم السبت قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، آپ ہمیں مسلمان ہونے کے بعد بھی اس دن کی تعظیم کرنے دیں کیونکہ یہ تورات میں حکم آیا ہے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ تورات میں ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب ادھر ادھر نہیں جانا ہے، بس صرف اسلام کی اتباع کرنی ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی یہاں ایک اور انداز سے بات لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ اسے مکروہ سمجھتے تھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کے اس عمل پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، ذرا توجہ دیجیے اس جملے پر، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا وہاں بھی اس پر بھی عمل کریں گے، اس پر بھی عمل کریں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، آپ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب قرآن کے آ جانے کے بعد کسی اور دین پر عمل کرنے کی بجائے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین اور شریعت کو جوڑنا، موافقت کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا۔ کسی تختی پر تورات لکھی ہوئی ہوگی، تورات کا کچھ حصہ، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا امتہوکون فیہا یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اس عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ تورات ہے لیکن اس کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، میں تمہارے پاس صاف ستھرا اور روشن دین لے کر آیا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ثم اتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع شروع کرتے، تو لزللتم
تم گمراہ ہو کے رہ جاتے۔ خدا را ذرا غور فرمائیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور شریعت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر بھی عمل کرنا جب درست نہیں ہے، تو مغربی تہذیب، ہندو تہذیب اور زمانۂ جاہلیت کی رسموں کو اپنائے رکھنا کیسے جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ دیوالی ہماری رسم نہیں ہے، یہ بسنت ہمارے دین میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ فادر ڈے، مدر ڈے، ہمارا تو ہر دن فادر ڈے ہے، ہمارا ہر دن مدر ڈے ہے، یہ ہیلووین، یہ بلیک فرائیڈے، یہ موم بتی والی آنٹیاں، کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا وہاں جا کر پھول رکھنے والی آنٹیاں، یہ میراتھن ریس، مردوں اور عورتوں کی اکٹھی ریس، یہ بلیک فرائیڈے، یہ شراب کی محفلیں، یہ مہندیاں اور ناچ گانے، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہماری شریعت میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے انہیں کیوں کر رہے ہیں؟ جب لوگوں کو ان حرکتوں سے روکا جاتا ہے، یہ بات بھی توجہ طلب ہے، جب لوگوں کو ان حرکتوں سے روکا جاتا ہے تو کہتے کیا ہیں کہ جی مولوی صاحب یہ کام تو ہمارے باپ داداؤں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کام تو ہمارے باپ دادے کرتے چلے گئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہی الفاظ کہے، اور شریعت کے مقابلے میں اپنے باپ داداؤں کے طرز عمل کو بطور دلیل پیش کیا، باپ داداؤں کا طرز عمل بطور دلیل پیش کیا۔ جواب میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور قوم سے فرمایا تھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ ماڈل کیا ہیں؟ یہ ماڈلز جو مختلف ہستیوں کے تم نے ماڈلز بنا رکھے ہیں، جن کو ہم بت کہتے ہیں، یہ جو ماڈلز مختلف ہستیوں کو تم نے بنا رکھے ہیں اور جن کے آگے تم عبادت کرنے کے لیے دھرنا مارے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو قوم کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں تھی، قوم نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ابراہیم ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ بلکہ سورہ شعراء میں الفاظ ذرا تھوڑے اور مختلف ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ابراہیم آپ جوان آدمی ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کو ماڈل سمجھتے ہیں، جو کام وہ کرتے رہے یقیناً ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ باپ داداؤں سے ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا یہ ہے وہ جواب جو اس دلیل کا جواب ہے۔ فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں، اس لیے کہ باپ دادا کی یہ بات اگر قرآن و سنت سے متصادم ہے تو پریفر اور ترجیح کس کو دیں گے؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے، زور سے کہیے، ترجیح کس کو دیں گے؟ قرآن و سنت کو ترجیح دیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کے لوگوں کا ذکر فرمایا،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہیں کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ ہو، انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی۔ سورہ مائدہ کے میں یہی بات اللہ نے ایک اور انداز سے ذکر فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرز زندگی پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، باپ دادیاں دی رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے۔ سورہ لقمان میں ہے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ سورہ زخرف میں ایک اور انداز سے فرمایا قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر چلتے رہے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا، سورہ زخرف میں ہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہر بستی میں جب بھی اللہ کے کوئی نبی گئے ہیں اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا ہے تو قالوا قال مترفوها، وہاں کے سرمایہ دار طبقے نے، پیسے والوں نے، دولت مندوں نے کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ دیکھیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ باپ داداؤں کا طرز عمل اللہ کے رسولوں علیہم السلام کی تعلیمات پر ترجیح پا رہا ہے۔ یہ رویہ سابقہ اقوام کا رہا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ آج ایسے موجود نہیں ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف باپ داداؤں سے چلی آ رہی رسمیں ہیں، ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ برات اور ولیمہ کٹھے نہ کر لیے، پیسے خرچ زیادہ ہونے نے، میں کہ اس کی اجازت گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ مہندی والی تقریب میں جو 300 مہمان ہیں وہ تو نہیں کہیں چھوڑ رہے، ہندو کی رسم نہیں چھوڑنی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، میری بات پر غور کرنا، 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، صحابہ جلیل القدر ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا تیجا کیا ہے، نہ ساتہ کیا ہے، نہ 10واں کیا ہے، نہ 40واں کیا ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر آئیں،
ہم نے ان کو اسلامائز کیا، ہم نے ان کو اسلامائز کیا۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر جتنی رسمیں ہیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، مذہب کے نام پر بھی ہندوانہ رسمیں، بچے کی پیدائش اور جوان کی شادی اور بڑے میاں کے انتقال پر جتنی رسمیں ہیں قرآن و سنت سے متصادم۔ میں نہیں کہتا آپ اپنے مرحومین کے لیے خیرات نہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، پھلوں کے ٹرک منگوائیں، دیگوں کی دیگیں پکائیں، لیکن ایک تو سنت سے کوئی دن متعین نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ غریبوں کو کھلائیں، محتاجوں کو کھلائیں۔ اللہ واسطے دیگ پکائی تے کھا گئے کڑم جوائی، اوتر گئی کمائی کم کسے نہ آئی، یہ بات باب وارث نے بہت پہلے کہہ دی تھی۔ باز آئیں ان حرکتوں سے، کیوں؟ یہ متصادم ہیں، اللہ کے دین سے متصادم۔ آیت کے دوسرے حصے پر، پہلے حصے پر ذرا بات تھوڑی لمبی ہو گئی، دوسرے حصے کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بہت توجہ طلب ہے وہ بھی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جن چالوں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کا شکار نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 117 118، وقال الشیطان، شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ میں لے کے رہوں گا، اور کیسے ان کو قابو کروں گا؟ یہ شیطان کی بات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلا تو یہ ہے کہ میں عقائد میں ان کو گمراہ کروں گا، سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا، ان سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا۔ دوسرا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں خوب آرزوؤں میں اور خیالات میں گناہ کی طرف مائل کرنا اور آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ ایسی ایسی آرزویں، یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں چند دن آگ چھوئے گی جتنے دن بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، ورنہ ہم آگ سے محفوظ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، اپنے حبیب کی اولاد ہوں، لہذا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس میں اور یہودیوں کی اس بات میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق۔ اور بادشاہ ہمارے پیر صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ کر بس جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پیر صاحب کی خدمت کر دی ہے سب کچھ۔ اور بندگان خدا، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں اور ان کی قوتوں میں اور قابلیتوں میں اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں فریب دے کر ایسا بہکاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا کچھ نہ کچھ حصہ میری راہ میں خرچ کریں گے۔ آگے کیا ہے؟ تیسری بات، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا وہ بتوں کے نام پر چوپاؤں کے کان چھیدیں گے، وہ لٹیں رکھیں گے بچوں کے ادھر۔ اب تو شکر ہے اب کم نظر آتا ہے، پہلے لٹ رکھتے تھے۔ وہ کنگن پہنائیں گے ان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، چوتھی بات، میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا کہ جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑیں گے۔ مرد عورتوں والی صورتیں بنائیں گے، عورتیں مردوں والی شکل اختیار کریں گی۔ لعن اللہ المشبہین بالنساء والمشبہات بالرجال،
اللہ کی لعنت ہے، حضور نے فرمایا، ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فطرت کے خلاف جنگ ان سے کرواؤں گا جنسی تعلق میں غیر فطری رویہ اختیار کریں گے۔ مزید اس کو میں کیسے واضح کروں؟ یہ بالوں کی کٹنگ، یہ بدن پر تصاویر بنوانا، یہ شیطان کا پروگرام ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ٹرانسجنڈر اور آج کل تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں شیطان کی چالوں کا ایک اور انداز سے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تو کوئی بات چھپی رکھی نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ یہ میرا اور میرا المیہ ہے کہ میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے کوئی بات نہیں چھپا کے رکھی، اللہ نے ہر بات کھلی بیان کی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا انا النذیر العریان، میں لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو بیان کرنے والا ہوں۔ اور میں بھی یہاں کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ جس دن آپ سمجھیں کہ ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کی، تو اس دن میں سلام کر لوں گا، لیکن لگی لپٹی رکھے بغیر حق بات بیان کرنا میرا فرض ہے۔ وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ فرماتا شیطان کی چالوں کا اندازہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کہے گا ان میں سے جس پر یعنی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ جس پر تیرا بس چلے تو انہیں اپنی آواز سے بہکائے گا، گانے کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے۔ موسیقی کہتے موسیقی روح کی غذا ہے، میں مانتا ہوں روح کی غذا ہے، لیکن وہ بد روح ہے جس کی غذا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بد روح۔ کہتے ہیں ہمارے ثقافتی نمائندے باہر جاتے ہیں، اوے تمہارے پاس یہ ڈھول توتنیاں اور یہ باجے شاجے، یہ تمہاری ثقافت ہے، اس کے بغیر تمہاری ثقافت ہے ہی کوئی نہیں۔ جب ثقافتی وفد باہر جا رہے ہیں، یعنی ڈھول توتنیاں والے، گانے بجانے والے، میراثی اور ڈوم باہر جا رہے ہیں۔ پہلے ان کو میراثی کہتے تھے، اب ان کو کلاکار کہنا، گلوکار کہنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ان کو ڈوم کہتے تھے، اب ان کو اداکار کہنا شروع کر دیا ہے۔ تبدیلی، فنکار۔ اللہ قرآن کریم میں شیطان کا ذکر کر رہے ہیں، شیطان کی چالوں میں سے ایک چال۔ دوسری چال کیا ہے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا دے۔ شریر شیطان اور شریر انسان جو فکری الہات پیدا کر رہے ہیں، دہریت پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے سلف کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گند اچھال رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی من شر الوسواس الخناس، آگے کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہے۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور اولاد میں اور مال میں ان کی شراکت، کیا مطلب؟ ناجائز ذرائع سے مال کمانا۔ اور یہ شراکت کیسے؟ حضور نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کے کھانے میں شیطان بولو شریک ہوتا ہے۔ وعدہم، اور ان سے خوب وعدے کر کے تو نے ان کو وعدوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا،
اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو ہم خاص بندے بنیں گے یا نہیں؟ خاص بندے بنیں گے یا نہیں؟ اے اللہ تو ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنے حبیب پاک کا خاص بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں تو ایسا بنا کہ جن کے ذریعے سے تیرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا کہ وہ یہ کہیں کہ میں تمہیں ایسی شریعت دے کے آیا تھا لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لیکن تم نے اسے چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اپنایا جن کے طریقوں میں سوائے اندھیرے کے، سوائے ظلمت کے، سوائے اللہ اور اس کے رسول سے دوری کے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔